السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم رفقا، میری جو گفتگو کا عنوان ہے رب کی معرفت بذریعہ خدمت، بڑا اہم موضوع ہے۔ کوشش میں کروں گا کہ جو میرے مطالعے میں جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا مشاہد ہے؟ عزیز ساتھیو، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی اہم نشانیوں کا تذکرہ کرتی ہے، اور خصوصاً 2 نشانی، آفاق و انفس۔ آج ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ جو علم، جو تحقیقات، جو انکشافات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا یہ حیرت انگیز ہے۔ آفاق کا اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا، اسپیس کا، یونیورس کا، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ انسان اس کے اندر جتنا بھی غور فکر کرے، اس کے ان نشانی کے ذریعے سے انسان جو ہے اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ابھی تک انسان اتنا علم آنے کے باوجود یہ احاطہ نہیں کر سکا کہ اس کائنات کے اندر، اس آفاق کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کیسے بنتی ہیں، کیسے قائم رہتی ہیں، کون اس کا نظام چلا رہا ہے، کیسے وہ توازن برقرار رکھتی ہیں، کیا وہ طاقت ہے، کون اس کا نگراں ہے۔ انسان ابھی تک جو ہے قاصر ہے سائنس سے، لاجک سے، دلائل سے، بلکہ جب اللہ سے جب رجوع کرتا ہے، اللہ کی جب معرفت حاصل کرتا تو اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انفس کا تذکرہ کیا۔ انفس کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک جسم ہمارا جو اندر ہے، اس کے اوپر بھی جتنا ہم غور کریں اس نشانیوں کو، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو آنکھ، جو کان، جو اعضاء ہم کو، جو حواس خمسہ جو ہم کو دیے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، چاہے مسلمان کے ہوں، چاہے غیر مسلمان کے ہوں۔ یہ وہی کام کریں گے جو اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہے۔ آنکھ سے ہم دیکھنے کا ہی کام کریں گے، سننے کا کام نہیں کریں گے۔ پھیپھڑے اور دل جو کام کرنے کے لیے اللہ نے متعین کیا، یہ وہی کام کریں گے، اس سے ہٹ کر نہیں کریں گے۔ ان معنوں میں وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ مطیع ہیں اور مسلم ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کے ذریعے سے معرفت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بہت آسان ہوگا۔ قرآن مجید میں متعدد نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔
سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ہم تمام جانتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے سوال کیا ہے، اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرے قلب کے اطمینان کے لیے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تم 4 پرندے لو، انہیں مانوس کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو 4 پہاڑوں پر تقسیم کرو، اور پھر تم جس طریقے سے مانوس ہوئے تھے اس وقت ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ نشانی ہے جو انسان کو یقین پیدا کرانے والی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ خصوصاً انبیاء کو ایسی معرفت عطا کرتا ہے کہ وہ حق کو، سچائی کو جو ہے عین جس طریقے سے ہم دن کو دن دیکھتے ہیں، رات کو رات دیکھتے ہیں، ویسا ان کا یقین ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ کیا انہوں نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اٹھایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے جمائے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے بچھائی گئی۔ ایسے متعدد نشانیاں۔ اب جتنا ہم اس کے اوپر غور کریں، جو بھی جتنا ہم اللہ نے ہم کو علم عطا کیا اس کی مناسبت سے جتنا ہم غور کریں گے، اتنا جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیرت انگیز نشانی اور حیرت انگیز طور پر اس یقین کی کیفیت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ یقین کی کیفیت ہی معرفت ہے اللہ کی۔ معرفت صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد آیتیں ہیں، متعدد نشانیاں ہیں، وہ ہمیں اس کا علم دیتی ہیں۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا نگراں کون ہے، ہم تمام کو رزق دینے والا کون ہے۔ یہ چیزیں قرآن ہم کو بتاتا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ علم ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے۔ لیکن معرفت اس سے آگے کی چیز ہے، علم سے آگے والی چیز جو ہے وہ معرفت ہے۔ معرفت دراصل وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ ہدایت ہے، وہ یقین ہے جو انسان کے دل میں، قلب میں اترتا ہے، اور جب وہ چیز اس کے قلب میں جب اترتی ہے تو اس کا یقین جو ہے مضبوط ہوتا ہے، اور جب اس کا یقین اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کا اظہار اس کے عمل میں آتا ہے۔ تو یہ دراصل یقین ہے، وہ ہمارے روح کو سکون بھی دیتا ہے، ہمارے روح کو جو ہے وہ یقین سکون دیتا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے۔ اور اس چیز کا ہمیں جو ہے بارہا یہ کرنے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، تو ایمان جو ہے معرفت سے بڑھنے کی زیادہ جو ہے یہ ہیں، اور وہ پہچان ہے جو انسان کو ہر حال میں اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ کا قرب۔ اب انسان کو جب یہ چیز یہ ہو جاتی ہے، اس سے قریب جب ہو جاتی ہے، اللہ سے جب وہ قریب ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر خوف نہیں رہتا ہے، پھر اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ یقین کے ذریعے سے اس کا عمل، اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ معرفت کا مطلب اللہ کو دل سے محسوس کرنا ہے، قلب سے اللہ کو محسوس کرنا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو دل کہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور جب کوئی نعمت ملے تو کہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ جب دکھ آئے تو بھی اللہ یاد رہے، اور جب سکون ملے تو بھی اللہ یاد رہے۔ یہی دراصل اصل معرفت ہے۔ حال ہی میں ایک واٹس ایپ پر ایک میسیج آیا، بلکہ ایک ویڈیو آیا، اتنا بہترین آیا، آسٹریلیا کا ہے ویڈیو،
ایک امام خطاب کر رہے ہیں انگریزی کے اندر، ایک خاتون کہتی ہے کہ جو ہے مجھے غزہ کے مسلمان جیسا بنائیے۔ تو امام نے پوچھا کیا تم نے اسلام کو سمجھا؟ تو کہتے نہیں۔ کیا تم نے قرآن مجید کو پڑھا؟ تو وہ کہتی نہیں۔ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا؟ تو کہتی نہیں۔ پھر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ؟ میں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک خاتون جب اس کا شوہر کا انتقال ہوتا تو وہ کہتی الحمدللہ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی ہے۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوتا تو وہ کہتی ہے الحمدللہ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہی وہ معرفت ہے جو اس کے قلب کو جو ہے وہ یقین کی یہ پیدا کی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ چیز یہ نہیں کر سکے۔ میں زار و قطار رونے لگا، یہ ہمارا ایمان کیسے ہے؟ اور یہ خاتون جو اس نے دیکھا کہ کیسے اس نے اللہ کی معرفت یہ کی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ وہ قلب کی کیفیت ہے جو معرفت ہمارے اندر ہے، اور یہ وہ چیز جب ہمارے اندر آتی ہے تو پھر ہمارا کمٹمنٹ، ہمارا ڈیڈیکیشن، ہمارا مقصد، پھر ہمارا جنون، پھر ہمارا جو آبجیکٹیو جو ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ہم زبردست طریقے سے جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ معرفت کے راستے کیا ہیں؟ سب سے بہترین راستہ تو قرآن مجید ہے ہمارے لیے، قرآن مجید ہے۔ جتنا ہم اس کا مطالعہ کریں، جتنا غور فکر کریں، جتنا ہم اس کے اوپر تدبر کریں، جتنا ہم اس کے اوپر اس سے قربت حاصل رکھیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو جو ہے اس قریب ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ معرفت جو علم سے ملتی ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، عبادت سے یقیناً ضروری ہے، لیکن صرف ان سے معرفت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کے راستے بہت ہیں، اللہ کی معرفت کے راستے بہت سے ہیں۔ ان سب راستوں میں ایک راستہ ہے جو خدمت کا راستہ ہے۔ اللہ کی معرفت خدمت کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے۔ اور یہ خدمت کیا ہے؟ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ صرف کسی کی مدد کرنا، کسی کو پیسہ دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ خدمت کا مطلب یہ ہے کسی اور کے لیے کچھ کرنا بغیر کسی ذاتی فائدے کے، بغیر کسی ذاتی کے فائدے کے لیے کسی لیے کرنا، کسی کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا، کسی کے کچھ کام آنا، یہ ہے۔ یہ ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ نے سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، آپ نے یہ کام پورا 23 سال کے اندر جب کیا، دین حق کو آپ نے کیا، اور سورہ اذا جاء نازل ہوئی، کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرو، استغفار کرو، حمد بیان کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ تو یہ بے مقصد ذاتی مفادات نہیں، بلکہ بے غرضانہ کسی کی خدمت کرنا، اور وہ خدمت کا اجر اللہ سے کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے جب یہ پیغام رکھا تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں تم سے کوئی اجر لینا نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ بے غرض تھے، نہ انہوں نے کچھ کمایا، نہ انہوں نے کچھ جائیداد بنایا، نہ ان کا کچھ دنیاوی مشن تھا۔ ان کا مشن سب سے بڑا یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اور جو ہے دین اسلام کا نفاذ کریں۔ یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کا مشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اولاد کے لیے، اس لیے نہیں کہ میرا بعد میں جو ہے دیکھ بھال کرنے والا ہو، اس لیے کہ اپنے مشن کو جاری کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دعا کی۔ پھر خدمت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے غم میں شریک ہوں، کبھی کسی کے لیے دعا کرنا، یہ سب جو ہے خدمت کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔
کتنی زبردست بات ہے، کتنی اہم بات ہے، اور اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی پوری زندگی میں ہم دیکھیں تو آپ نے کیسے کیسے کام جو ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خدمت اور عبادت کا تقابل۔ ہم سب نماز، ایک 5 منٹ اور لوں گا، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ عبادات ہیں، لیکن خدمت عبادت کی روح ہے، عبادات کی روح ہے۔ ایک شخص دن بھر عبادت کرے مگر اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہو، اس کا دل سخت ہو، تو اس کی عبادت روح سے خالی۔ لیکن اگر ایک شخص دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا، ان کی مدد کرتا، تو اللہ اس سے خوش ہوتا، چاہے اس کے پاس مال نہ ہو، چاہے اس کا عمل جو ہے چھوٹا ہو۔ عبادت دل کو پاک کرتی ہے اور خدمت دل کو رب کے قریب کرتی ہے۔ عبادات جو ہمارے ہیں وہ دل کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ قرآن میں پر وہ واقعہ بھی ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا جو اللہ کی عبادت بہت کرتا تھا، جس کی گواہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ہاں پیش کی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت سماج میں، معاشرے میں برائی جو لوگ کرتے ہیں اس سے ذرا تبدیل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر اور بعد میں اوروں پر۔ یعنی یہ جو عبادت کا جو یہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر معاشرے کے اندر برائی پھیلی ہو اور اس کے چہرے کی رنگت تبدیل نہ ہو، اسے فکر یہ نہ ہو کہ اس کو کیسے روکا جائے، تو پھر یہ جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور بھی بہت اہم نکات ہیں، لیکن چونکہ میرا وقت ختم ہونے کو آیا ہے، آخری بات یہ میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ معرفت کے تعلق سے کہ اگر ہم واقعی اپنے رب کو اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں تو جو ہے صرف عبادات سے نہیں، صرف سجدوں سے نہیں، بلکہ خدمت کے ذریعے سے ہم کو یہ کرنا ہے۔ خدمت کے جذبے کو ہم پہچانیں، کیونکہ پوری مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے۔ اللہ کا نور ان کے دلوں میں اترتا ہے جو دوسروں کے لیے روشنی بنتے ہیں، جو لوگوں کا دکھ درد سمجھتے ہیں۔ اللہ ان کا دکھ درد جو ہے دور کرتا ہے۔ یاد رکھیے، رب تک پہنچنے کا سب سے خوبصورت راستہ صرف مسجد کا نہیں، بلکہ کسی مظلوم کے آنسو پہنچنے کا بھی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں خدمت کو شامل کر لیجئے، خدمت کو عبادت بنا لیجئے، خدمت کو بندگی رب کا ایک حصہ بنا لیجئے، کیونکہ جب بندہ مخلوق کے لیے جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جیتا ہے۔ وہ حدیث بھی ہم بارہ سنتے ہیں کہ جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ اس سے اور قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں خدمت کا جذبہ دے، اپنے مخلوق سے محبت کرنے والا دل دے، اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔